بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آپ کے سامنے لے کر کے جو حاضر ہوئے ہیں تو فقہاء اکرام کے درمیان میں جو طبقے رکھے ہیں، تو اب ہم طبقات فقہاء کو بیان کرتے ہیں، یعنی ائمہ فقہاء جو ہیں ان کے درمیان میں بھی کچھ طبقات ہیں۔ جس طریقے سے مجتہدین اکرام کے درمیان میں طبقات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے فقہاء اکرام جو ہیں ان کے درمیان میں بھی کچھ طبقات ہیں۔ آپ کو علم فقہ کی کتب کو پڑھنے سے پہلے کچھ آپ کو طبقات کو جان لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب جو طبقے ہیں وہ ہیں 7 طبقات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7 طبقے ائمہ۔ تو جو عالم جس طبقے کا ہوگا اس کی بات کیا ہوگی؟ اتنی ہی زیادہ معتبر ہوگی۔ جو پہلے درجے کا، جو پہلے طبقے کا جو ہے فقہاء اکرام کے، جو ائمہ فقہاء ہیں پہلے طبقے کے ہیں، تو اس کی دلیل اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اگر دوسرے طبقے کے ہیں تو اس کی دلیل اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی، اس سے کم مضبوط ہوگی۔ اگر تیسرے طبقے کے ہیں تو اب دوسرے طبقے کے جو مجتہد ہیں ان کی بات ان سے کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ تو پہلے طبقے میں جو آتے ہیں تو آتے ہیں مجتہد فی المذاہب۔ کیا آتے ہیں؟ مجتہد فی المذاہب۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام مجتہد فی المذاہب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قواعد اور جو قانون بنائے ہیں، تو ان قواعد اور ان قاعدے قانون کے مطابق احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ یعنی احکام کا استنباط تو کر سکتے ہیں، احکام کو قرآن و حدیث سے نکال تو سکتے ہیں، لیکن انہی اصول اور قوانین کے مطابق جو ہمارے امام صاحب نے بنا دی ہیں، اپنی طرف سے کوئی قاعدے قانون نہیں بنا سکتے۔ ہمارے امام اعظم میں کے جو شاگرد ہیں، امام محمد، امام یوسف، تو یہ پہلے طبقے میں آتے ہیں۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں سے مسائل تو نکال سکتے ہیں، لیکن یہ انہی اصول اور قوانین کے مطابق نکال سکتے ہیں جو اصول اور جو قواعد قانون ہمارے امام اعظم نے بنا دی ہیں۔ تو یہ پہلے طبقے کے مجتہد آ گئے۔ اور پھر دوسرے طبقے میں آتے ہیں مجتہدین فی المسائل۔ کون سے آتے ہیں؟ مجتہدین فی المسائل کا ان حضرات کا کام یہ ہے کہ صاحب مذہب سے جن مسائل میں کوئی روایت منقول نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی روایت آ گئی کہ جو نہ ہی امام اعظم سے منقول ہے اور نہ ہی ان کے شاگردوں سے منقول ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو اب یہ جو تیسرے طبقے کے جو ائمہ فقہاء ہوتے ہیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تیسرے طبقے کے، تو یہ جو امام صاحب نے جو اصول اور قوانین بنائے ہیں، انہی قاعدے اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احکام کا استنباط و استخراج کر سکتے ہیں، مگر یہ اصول اور فروع میں اپنے امام صاحب کی یہ مخالفت نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے امام یوسف جو پہلے طبقے کے تھے، امام یوسف اور امام محمد، یہ جو ہیں یہ مخالفت اصول میں بھی کر سکتے ہیں اور فروع میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسرے طبقے میں جو آتے ہیں جو ائمہ فقہاء، تو اس میں آتے ہیں امام خصاف، امام طحاوی، امام کرخی، امام زرخشی، امام بزدوی، یہ دوسرے طبقے کے آتے ہیں۔ یعنی یہ امام صاحب کے قاعدے اور قانون کے مطابق یہ کیا کر سکتے ہیں؟ مسائل کا استخراج و استنباط تو کر سکتے ہیں، مگر یہ اصول اور فروع میں یہ اپنے امام صاحب کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اب تیسرا طبقہ آتا ہے اصحاب تخریج کا۔ کس کا آتا ہے؟ اصحاب تخریج۔ یہ حضرت امام صاحب سے منقول 2 روایتوں میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح دینے کی قدرت نہیں رکھتے، جیسے کہ امام رازی۔ تیسرا طبقہ کس کا ہوا؟ یہ حضرت امام صاحب سے منقول 2 روایتیں ہیں، تو اب یہ 2 روایتوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، جیسے کہ امام رازی۔ اور جو چوتھا طبقہ جو ہے وہ اصحاب ترجیح کا ہے۔ کس کا ہے؟ اصحاب ترجیح کا۔
یہ حضرات امام صاحب سے منقول دو روایتوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ امام صاحب سے دو روایت منقول ہے، اب کس کو ترجیح دینا ہے اور کس کو ترجیح نہیں دینا ہے، تو یہ کام کس کا ہے؟ اصحاب ترجیح کا، جو چوتھے طبقے میں آتے ہیں۔ تو اب جو چوتھے طبقے کے ہمارے ائمہ فقہا ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ امام ابو الحسن قدوری اور صاحب ہدایہ ہیں۔ تو ہمارے علماء احناف میں امام ابو الحسن قدوری اور صاحب ہدایہ ہیں۔ پانچواں طبقہ جو آتا ہے وہ قادرین علی التمیز کا آتا ہے۔ کس کا آتا ہے؟ قادرین علی التمیز کا ہے۔ یہ حضرات قوی اور ضعیف، راجح اور مرجوح کے درمیان فرق کر دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی قادرین علی التمیز، پانچواں طبقہ کس کا ہے؟ قادرین علی التمیز کا ہے۔ یہ حضرات قوی اور ضعیف، راجح اور مرجوح کے درمیان فرق کر دینے کی قدرت رکھتے ہیں، جیسے کہ صاحب وقایہ ہیں اور صاحب مختار ہیں اور صاحب کنز الدقائق ہیں، کہ یہ کون سی روایت قوی ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی راجح ہے، کون سی مرجوح ہے، کس پہ فتویٰ ہوگا، کس پہ فتویٰ نہیں ہوگا۔ تو وہ سب کی سب باتیں جو کام بتاتے ہیں وہ کون بتاتے ہیں؟ یہ پانچویں طبقے کے جو ہمارے علماء احناف ہیں، قادرین علی التمیز کا ہے۔ مقلدین، اور چھٹا طبقہ جو ہے مقلدین محض کا ہے۔ یہ حضرات نہ اجتہاد پر قادر ہیں اور نہ اچھے برے میں امتیاز کرتے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ ہر حکم میں فقہا کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اب سب سے نیچے طبقہ کس کا ہوا؟ مقلدین محض کا۔ ہم سب علماء کیا ہیں؟ مقلدین محض ہیں۔ نہ ہم جو اجتہاد پر قدرت رکھتے ہیں، نہ اچھے برے میں امتیاز کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ ہر حکم میں فقہا کا اتباع ہم کر سکتے ہیں۔ جو ہم فقہاء کرام نے جو فرما دیا تو ہم کو وہ کرنا ہی کرنا ہے، سمجھے؟ فقہاء کرام نے یہ کہہ دیا کہ الحمد شریف سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پورے قرآن میں ایک جگہ جز ہے قرآن کا، تو اب ہم کو ماننا پڑ جائے گا، سمجھے؟ تو اب فقہاء کرام میں جو طبقات ہوئے وہ 6 طبقات ہوئے۔ تو اب 6 طبقات میں پہلے طبقے کے کون لوگ آتے ہیں؟ مجتہدین فی المذاہب۔ علماء احناف میں کون آتے ہیں؟ مجتہدین فی المذاہب، اور دوسرے طبقے میں مجتہدین فی المسائل، اور تیسرے طبقے میں اصحاب تخریج کا ہے، اور چوتھے میں اصحاب ترجیح کا ہے، اور پانچویں طبقے میں قادرین علی التمیز کا ہے، اور چھٹے میں مقلدین محض کا ہے۔ اور ہم کس میں آتے ہیں؟ مقلدین محض میں آتے ہیں۔ ہم اجتہاد نہیں کر سکتے، اجتہاد کریں گے تو من کی غلط ہو جائے گی، سب کچھ غلط ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ تو ہم کسی بھی صورت میں ہم اجتہاد نہیں کر سکتے۔